بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کا نام ہے انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ مصنفہ کا نام ہے کانتا تحرین۔ محترم قارئین کرام، انسان کی زندگی کا مقصد انتہائی وضاحت کے ساتھ تخلیق آدم کے قصے میں مختصراً مگر جامع تعارف کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس کو ہر دور کے مفسرین مترجمین نے نظر انداز کیا، اور کما حق ہو، جیسا اس کا حق تھا، اس چیز کو، اس وضاحت کو انسانوں اور مسلمانوں کو اس بارے میں آگاہ کرنے کی ذمہ داری ادا نہیں کی گئی۔ انسانوں کی زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ جاننے کے لیے قرآن پاک کی آیت ملاحظہ فرمائیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 3030۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب کہ کہا تھا تمہارے رب نے فرشتوں سے، میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا ایک خلیفہ۔ قارئین کرام، یعنی انسان، مرد اور عورت زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ، نائب، نمائندے کی حیثیت سے پیدا کیے گئے ہیں، جن کی زندگی کا مقصد طاقتور انسانوں کی غلامی سے کمزور انسانوں کو نجات دلانا اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ، مقرر کردہ، نازل کردہ احکامات، قوانین و ضوابط پر مشتمل نظام حکومت قائم کرنا، ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا جہاں پر اللہ تعالیٰ کے قوانین اور احکام کو بالادستی حاصل ہو، پوری دنیا میں نظام الہی قائم کرنا، طاقتور انسانوں کی غلامی سے کمزور انسانوں کو نجات دلانا انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ مسلمانوں پر اسلام نے، قرآن کریم نے طاقتور انسانوں کی غلامی سے کمزور انسانوں کو نجات دلانے کے لیے جنگ اور جہاد کو مستقل فرض کی حیثیت دی ہے، کیونکہ خلیفہ کا مطلب ہے نائب، نمائندہ، اسسٹنٹ، مینیجر، ریپرزنٹیٹیو، لیکن چونکہ انسان نسیان کا پیکر ہے، بھول جانے والا ہے، لہٰذا انسان کو اس کی زندگی کا مقصد یاد دلانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر عائد کی۔ اس چیز کی وضاحت کے لیے ہم قرآن پاک کی کچھ آیات کے حوالے جو ہے وہ ان کو پڑھیں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110، 110 ترجمہ ہے: تم وہ بہترین امت ہو جسے انسانوں کی رہنمائی کے لیے چنا گیا ہے، تاکہ تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور بدی اور برائی سے دوسروں کو روکتے رہو، اور تم اللہ تعالیٰ پر مضبوط ایمان رکھو۔ اہل کتاب بھی اگر ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر تھا، ان میں سے کچھ تو ایمان والے ہیں لیکن ان کی اکثریت نافرمانوں پر مشتمل ہے۔ اگلی آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104، 104 ترجمہ: مسلمانوں، تم میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دیتی رہے اور نیکی کا حکم دیتی رہے اور بدی سے، برائی سے، شر سے روکتی رہے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یعنی کہ جو اس ذمہ داری کو ادا کریں گے۔ اگلی آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 143، 143 ترجمہ ہے: اور اے مسلمانوں، اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امتی وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے، اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ جس پر اے نبی آپ پہلے تھے، مگر صرف یہ جاننے کے لیے کہ کون ہے جو رسول اللہ کا اتباع کرتا ہے اور کون ہے جو الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور یقیناً یہ بہت بڑی بات تھی، مگر ان کے لیے دشوار نہ تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور اللہ ہرگز تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ انسانوں کے حق میں بہت ہی شفیق اور بہت ہی رحیم ہے۔ اگلی آیت ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 28، آیت نمبر 28 ترجمہ:
اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر تاکہ وہ غالب کر دے اسے مکمل نظام زندگی اور پوری دنیا کے ادیان پر، اور کافی ہے اللہ ہی گواہ اس مقصد کے لیے۔ محترم قارئین کرام، ایک تو انسان کی زندگی کا مقصد بہت عظیم شان ہے، اور اس مقصد کی نشاندہی یا دہانی کے فریضے کا اعزاز بھی بہت عظیم شان ہے، جو کہ بطور خاص مسلمانوں کو سونپا گیا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 108 108 اس کا ترجمہ ہے، کہہ دیجئے اے لوگو تمہارے پاس حق آ چکا ہے تمہارے رب کی طرف سے، تو اب جو کوئی بھی ہدایت پائے گا وہ اپنے بھلے کو ہی ہدایت پائے گا، اور جو کوئی بھٹک جائے گا تو وہ بھی اپنی جان پر ہی وبال لے کر آئے گا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ قارئین کرام، گویا جب ہم مسلمان ہیں تو ایک عظیم شان مقصد کی تکمیل کی ضمانت ہے۔ جو اس عظیم شان مقصد کی تکمیل کے تقاضوں کا شعور نہیں رکھتا، جذبہ نہیں رکھتا، وہ در حقیقت مسلمان نہیں، بھٹکا ہوا انسان ہے۔ اور ایسوں کے لیے قرآن کریم نے جاہل، غافل، ظالم، فاسق، منافق، مجرم، متکبر، خائن جیسے نام، القاب، الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ایک مسلمان کا اپنی زندگی کے اصل مقصد کو پورا کرنے کے لیے اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار، اعلیٰ اوصاف، اعلیٰ صلاحیتوں کا مالک ہونا انتہائی ضروری ہے۔ جن اوصاف کا مسلمانوں میں موجود ہونا، پایا جانا ضروری ہے، یا جو ایک مسلمان کے لیے شرط ہے، ان کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ کر دی ہے۔ آئیے اس کے چند حوالے ملاحظہ فرمائیں۔ قرآن کی سورہ نمبر 9 التوبہ آیت نمبر 112 ترجمہ۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، یا ایک مسلمان کیسا ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والا، اس کی بندگی اطاعت بجا لانے والا، اس کی تعریف کرنے والا، اس کی خاطر زمین میں سفر کرنے والا، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والا، نیکی کا حکم دینے والا، بدی سے روکنے والا، اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والا، اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن مسلمان۔ اور اے نبی، ایسے مومن اور مسلمانوں کو خوشخبری سنا دو۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ترجمہ ہے، مسلمان وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے سر جھکا دیتے ہیں، یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور خدا کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں۔ کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ قارئین کرام، جو اعلیٰ شعور، اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار، اعلیٰ اوصاف، اعلیٰ صلاحیتوں سے محروم ہے، اوپر آیات میں بیان کردہ خوبیاں، اوصاف، صفات جن مسلمانوں میں موجود نہیں، وہ انسان کہلا سکتے ہیں مگر مسلمان نہیں کہلا سکتے، کیونکہ مسلمان کوئی پیدائشی سرٹیفکیٹ یا لیبل کا نام نہیں، کسی مخصوص قوم کا نام نہیں، بلکہ ایک عظیم شان مقصد، کردار، نظام الہی کی سربلندی کے علمبردار کا نام ہے، جو خود انسان کو پیدا کرنے والے نے انسان کے لیے چنا ہے۔ مسلمان کا لفظی مطلب ہے فرمانبردار، اطاعت گزار، یعنی وہ انسان جو اپنی منمانی ترک کر کے صرف اور صرف اپنے خالق مالک کے مقرر کردہ مقصد کے لیے اپنا سر جھکا دے، اپنی سوچوں خواہشات کو قربان کر کے اپنے خالق کے فرمان کی سربلندی کے لیے زندگی وقف کر دے۔
اصطلاحی مفہوم کے مطابق مسلمان وہ ہے جو اسلام کی تعلیمات احکامات کے مطابق زندگی بسر کرے، جو لفظی اور معنوی اصطلاحی تعریف پر پورا نہیں اترتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ ایسوں کے لیے قرآن کریم میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ میں ایک مرتبہ پھر دہرا دوں گی: گناہگار، فاسق، منافق، مجرم، متکبر، غافل، ظالم، جابر، دنیا پرست، خواہش کا غلام۔